بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت اسلام میں عزت، رحمت، حیا، محبت اور نسلوں کی تربیت کا عظیم ستون ہے۔ وہ ماں ہو تو جنت اس کے قدموں میں رکھی گئی، بیٹی ہو تو رحمت، بہن ہو تو مددگار، بیوی ہو تو سکون کا سبب۔ لیکن یہی عورت اگر اپنے مقام کو بھول جائے، اپنے رب کی نافرمانی کو اختیار کر لے، غرور، تکبر، بے حیائی، ظلم، فتنہ اور ناشکری کو اپنا شعار بنا لے تو وہ اللہ کی ناراضی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ آج ہم ایک نہایت اہم سوال پر گفتگو کریں گے کہ اللہ کی ناپسندیدہ عورت کون ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس حقیقت کو سمجھیں گے تاکہ ہر بہن، ہر بیٹی، ہر ماں اپنے آپ کو سنوار سکے اور اللہ کی پسندیدہ بندی بن سکے۔ سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے چہرے، رنگ، خاندان یا مال کی وجہ سے پسند یا ناپسند نہیں فرماتا، بلکہ اعمال، نیت، کردار اور تقوی کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اس لیے اگر کوئی عورت خوبصورت ہو مگر نافرمان ہو تو وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں، اور اگر کوئی عورت غریب، سادہ اور گمنام ہو مگر متقیہ ہو تو وہ اللہ کی محبوبہ بن سکتی ہے۔ اللہ کی ناپسندیدہ عورت وہ ہے جو نماز چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ نماز بندے اور رب کے درمیان سب سے بڑا تعلق ہے۔ جو عورت دنیا بھر کے کام کرتی ہے مگر اپنے رب کے سامنے کھڑی نہیں ہوتی، وقت پر نماز ادا نہیں کرتی، سستی کرتی ہے، ٹالتی ہے، قضا کرتی ہے، وہ اپنے رب سے دور ہوتی جاتی ہے۔ کتنی عورتیں ہیں جو گھر سنبھالتی ہیں، بچوں کو تیار کرتی ہیں، مہمانوں کا خیال رکھتی ہیں، لیکن فجر سو کر گزار دیتی ہیں، ظہر کام میں نکل جاتی ہے، عصر موبائل میں چلی جاتی ہے، مغرب گپ شپ میں، عشاء ڈراموں میں۔ سوچئے جب رب بلاتا ہے اور بندی جواب نہیں دیتی تو ناراضی کیوں نہ ہو؟ اللہ کی ناپسندیدہ عورت وہ ہے جو شوہر کی جائز باتوں میں نافرمانی کرے، گھر کو میدان جنگ بنا دے، زبان سے زخم دے، ہر وقت طعنہ دے، ناشکری کرے، شوہر کی کمائی کو حقیر سمجھے، اس کی محنت کو نہ سمجھے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ اگر عورت اپنے رب کی عبادت کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، شرمگاہ کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے تو جنت میں داخل ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ گھر کے نظام میں عورت کا حسن اخلاق کتنا اہم ہے۔ اللہ کی ناپسندیدہ عورت وہ ہے جو ناشکری کرنے والی ہو۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ شوہر ساری زندگی خدمت کرے، گھر دے، کپڑے دے، بیماری میں ساتھ دے، مگر ایک دن کوئی کمی رہ جائے تو کہتی ہیں میں نے تم سے کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی۔ یہ ناشکری اللہ کو ناپسند ہے، کیونکہ جو بندوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ کی ناپسندیدہ عورت وہ ہے جو بے حیائی کو فیشن سمجھ لے، پردہ چھوڑ دے، اپنی زینت غیر محرموں کے سامنے ظاہر کرے، سوشل میڈیا پر نمائش کرے، تصویروں کے ذریعے توجہ مانگے، غیر مردوں سے بے تکلف گفتگو کرے، اپنی آواز، چال، انداز اور لباس سے فتنہ پیدا کرے۔ قرآن نے عورت کو موتی کی طرح محفوظ رہنے کا درس دیا ہے۔ آج دنیا نے عورت کو آزادی کے نام پر بازار کی چیز بنا دیا ہے، مگر اسلام نے اسے عزت کا تاج دیا تھا۔ جو عورت خود اپنی عزت گنوا دے، اللہ کی حدود کو توڑ دے، وہ اللہ کی ناپسندیدہ راہ پر چل پڑتی ہے۔ اللہ کی ناپسندیدہ عورت وہ ہے جو زبان کی تیز ہو، غیبت کرنے والی ہو، دوسروں کے گھروں میں آگ لگانے والی ہو، ایک کی بات دوسرے تک پہنچانے والی ہو،
عبادتوں کو توڑنے والی ہو۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ خود عبادت کم کرتی ہیں مگر دوسروں کے عیب گننے میں ماہر ہوتی ہے۔ فلاں کی بہو ایسی، فلاں کی بیٹی ویسی، فلاں کا گھر ایسا، فلاں کی شکل ویسی۔ یاد رکھیے، زبان اگر ذکر نہ کرے تو زہر اگلنے لگتی ہے۔ اللہ کو ایسی زبان پسند نہیں جو دل توڑے۔ اللہ کی ناپسندیدہ عورت وہ ہے جو ماں باپ کی نافرمان ہو۔ ماں بوڑھی ہو گئی، باپ کمزور ہو گیا، مگر بیٹی اپنی دنیا میں مست ہے۔ ماں کی خدمت بوجھ لگتی ہے، باپ کی دعا کی قدر نہیں۔ یاد رکھیے، والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ جو عورت ماں باپ کو رلاتی ہے وہ اپنے لیے دعاؤں کے دروازے بند کرتی ہے۔ اللہ کی ناپسندیدہ عورت وہ ہے جو حسد کرنے والی ہو، دوسروں کی خوشی دیکھ کر جلنا، نعمت دیکھ کر کڑھنا، کسی کا گھر اچھا دیکھ کر پریشان ہونا، کسی کی اولاد کامیاب ہو تو دل جلنا، کسی کی عزت دیکھ کر تکلیف ہونا، یہ بیمار دل کی علامت ہے۔ حسد نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اللہ ایسی عورت کو کیسے پسند کرے جو دوسروں کے لیے خیر نہ چاہے۔ اللہ کی ناپسندیدہ عورت وہ ہے جو اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کرے۔ بچوں کو موبائل دے کر خاموش کر دیا، نماز نہ سکھائی، ادب نہ سکھایا، قرآن نہ سکھایا، حلال و حرام نہ بتایا، بس کپڑے، کھانا اور دنیاوی تعلیم دے دی۔ یاد رکھیے، ماں صرف جسم نہیں پالتی، نسلیں بناتی ہیں۔ اگر ماں غفلت کرے گی تو آنے والی نسلیں بگڑ جائیں گی۔ اللہ کی ناپسندیدہ عورت وہ ہے جو فضول خرچی کرے، دکھاوا کرے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے خرچ کرے، شادیوں میں اسراف کرے، کپڑوں پر فخر کرے، زیور پر اترائے، قرض لے کر شان دکھائے۔ قرآن میں اسراف کرنے والوں کو شیطانوں کے بھائی کہا گیا ہے۔ اللہ نعمت دیتا ہے تاکہ شکر ہو، نہ کہ تکبر ہو۔ اللہ کی ناپسندیدہ عورت وہ ہے جو تکبر کرے، اپنی خوبصورتی پر غرور، خاندان پر غرور، مال پر غرور، زبان پر غرور، سسرال والوں کو حقیر سمجھنا، غریب رشتہ داروں کو کمتر سمجھنا، ملازمہ کو انسان نہ سمجھنا، یہ سب تکبر ہے۔ اللہ متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کی ناپسندیدہ عورت وہ ہے جو جھوٹ بولتی ہو، شوہر سے جھوٹ، والدین سے جھوٹ، پڑوسی سے جھوٹ، سوشل میڈیا پر جھوٹا دکھاوا، رشتہ داروں میں جھوٹ، باتوں میں جھوٹ۔ جھوٹ ایمان کو کمزور کرتا ہے اور دل کو سیاہ کرتا ہے۔ اللہ کی ناپسندیدہ عورت وہ ہے جو دوسروں کے شوہروں، گھروں یا زندگیوں پر نظر رکھے، اپنی زندگی سنوارنے کے بجائے دوسروں کے معاملات میں دلچسپی لے، ناجائز تعلقات کی طرف مائل ہو، دل میں خیانت رکھے۔ پاک دامنی عورت کا تاج ہے، جو تاج اتار دے وہ خود کو گرا دیتی ہے۔ اللہ کی ناپسندیدہ عورت وہ ہے جو صبر نہ کرے، ذرا سی تنگی آئی تو شکوہ، معمولی بیماری آئی تو شکایت، تھوڑی غربت آئی تو ناشکری، معمولی آزمائش آئی تو دین چھوڑ دیا۔ یاد رکھیے، صبر عورت کی طاقت ہے۔ حضرت آسیہ نے فرعون کے محل میں صبر کیا تو جنت کی عورتوں میں شمار ہوئیں۔ حضرت مریم نے آزمائشوں میں صبر کیا تو دنیا کے لیے مثال بن گئیں۔ اللہ کی ناپسندیدہ عورت وہ ہے جو دین کا مذاق اڑائے، پردہ کرنے والیوں پر ہنسنا، نمازی عورتوں کو پسماندہ کہنا، داڑھی والوں کا مذاق، دیندار لوگوں کو دقیانوسی کہنا، یہ دل کی خرابی ہے۔ جو اللہ کے حکم کا مذاق اڑائے وہ اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ناپسندیدہ عورت وہ ہے جو فتنہ پھیلائے، ایک گھر میں لڑائی لگوا دی، بہن بھائیوں میں نفرت ڈال دی، ساس بہو کو بھڑکا دیا، محلے میں فساد کر دیا۔ کچھ لوگ جہاں جاتے ہیں سکون لے جاتے ہیں، کچھ جہاں جاتے ہیں فساد چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔
اللہ کی ناپسندیدہ عورت وہ ہے جو توبہ نہ کرے، غلطی سب سے ہوتی ہے، مگر بدترین وہ ہے جو غلطی پر اڑی رہے، گناہ کیا مگر ندامت نہیں، آنکھوں سے حرام دیکھا مگر افسوس نہیں، زبان سے زخم دیے مگر معافی نہیں، نماز چھوڑی مگر فکر نہیں۔ توبہ دل کو زندہ کرتی ہے، ضد دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ اللہ کی ناپسندیدہ عورت وہ ہے جو دوسروں کی بیٹیوں کے لیے سخت اور اپنی بیٹیوں کے لیے نرم ہو، بہو آئے تو ظلم، بیٹی جائے تو انصاف کی باتیں۔ یہ دوہرا معیار اللہ کو ناپسند ہے۔ بہو بھی کسی کی بیٹی ہے۔ اللہ کی ناپسندیدہ عورت وہ ہے جو ریاکار ہو، لوگوں کے سامنے نیک، اکیلے میں گنہگار، محفل میں تسبیح، تنہائی میں معصیت، زبان پر اللہ، دل میں دنیا۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ کی ناپسندیدہ عورت وہ ہے جو دعا چھوڑ دے۔ جس عورت کے ہاتھ دعا کے لیے نہ اٹھیں، آنکھیں آنسوں سے خالی ہوں، دل اللہ سے بے تعلق ہو، وہ دنیا میں بھی بے سکون رہتی ہے۔ اللہ کو پکارنے والی عورت اللہ کی محبوب بن سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اگر کسی میں یہ کمزوریاں ہوں تو امید ختم ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر آج کوئی عورت نماز شروع کر دے، پردہ اختیار کر لے، زبان درست کر لے، شوہر اور والدین سے حسن سلوک کرے، بچوں کی تربیت کرے، حسد چھوڑ دے، توبہ کر لے تو اللہ کی محبوبہ بن سکتی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ نافرمان بندوں سے بھی ناراض رہ کر ہمیشہ کے لیے دروازہ بند نہیں کرتا، بلکہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ کتنی عورتیں پہلے غافل تھیں، پھر ولیہ بن گئیں، کتنے پہلے بے پردہ تھیں، پھر پردہ دار بن گئیں، کتنی پہلے گناہوں میں تھیں، پھر تہجد گزار بن گئیں۔ اس لیے مایوسی نہیں، اصلاح چاہیے۔ اے بہنوں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو تو نماز کی پابندی کریں، قرآن سے تعلق جوڑیں، حیا اپنائیں، زبان کی حفاظت کریں، والدین کی خدمت کریں، شوہر کے حقوق ادا کریں، اولاد کی تربیت کریں، صدقہ کریں، دعا کریں، حسد چھوڑیں، تکبر چھوڑیں، غیبت چھوڑیں، موبائل کے فتنوں سے بچیں، اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ یاد رکھیے، دنیا کی تعریف چند دن کی ہے، مگر اللہ کی رضا ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ آج دنیا خوبصورتی دیکھتی ہے، اللہ کردار دیکھتا ہے۔ دنیا لباس دیکھتی ہے، اللہ دل دیکھتا ہے۔ دنیا فالوورز دیکھتی ہے، اللہ اعمال دیکھتا ہے۔ دنیا اسٹیٹس دیکھتی ہے، اللہ سجدے دیکھتا ہے۔ اس لیے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی پسندیدہ بندی بننا ہے یا ناپسندیدہ؟ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سانس باقی ہے، ابھی دروازہ کھلا ہے، ابھی توبہ قبول ہو سکتی ہے، ابھی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اپنے رب کی طرف لوٹ آئیے۔ جو عورت اللہ کی ہو جاتی ہے، اللہ دنیا و آخرت اس کی کر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں گھر میں سکون ہو، اولاد نیک ہو، دل مطمئن ہو، رزق میں برکت ہو، چہرے پر نور ہو، قبر روشن ہو، قیامت آسان ہو، جنت نصیب ہو، تو آج سے اللہ کی پسندیدہ عورت بننے کا فیصلہ کر لیجئے۔ اور اگر یہ بیان آپ کے دل کو لگا ہے تو اسے دوسروں تک پہنچائیے۔ شاید کسی ایک بہن کی زندگی بدل جائے اور اسی ایک عمل سے آپ کی آخرت سنور جائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور ایسے ایمان افروز بیانات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔